السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا آج کا موضوع ہے عشرہ ذو الحجہ کے اعمال۔ ہر مسلمان خواہ وہ حج کرنے جائے یا پیچھے رہنے والوں میں سے ہو، ان دونوں میں نیک اعمال کی حرص ہونی چاہیے اور ان کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ذو الحج کے 10 دن رب رحمان کی طرف سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا عظیم الشان اور سنہری موقع ہے کہ ان دنوں میں معمولی درجے کی نیکی بھی دوسرے دنوں کی اعلیٰ درجے کی نیکیوں سے افضل ہے۔ قرآن و سنت میں ان 10 دنوں کی فضیلت کے متعدد دلائل آئے ہیں۔ سورۃ الفجر میں ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 دنوں کی۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ عشر سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ ان 10 دنوں کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر اللہ عز و جل کو نیک کام ان دنوں میں یعنی عشرہ ذو الحجہ میں پسند ہیں، اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا تو وہ اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا کوئی کام عشرہ ذو الحجہ میں کیے جانے والے کام سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ زیادہ پاکیزہ ہے، نہ اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ کے متعلق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، ایک دن 1000 دن کے برابر ہے اور عرفہ کا دن 10,000 دن کے برابر ہے۔ ان دنوں میں عبادت جو کہ نماز، روزہ، حج، صدقہ ہیں، وہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آئے تو ان ایام میں سے کچھ اعمال کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ نمبر 1، نماز۔ سب سے پہلا کام نمازوں کی وقت اور خشوع و خضوع کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے۔ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کرتے ہو جس سے وہ تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ روزہ اعمال صالحہ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں ذو الحجہ، یوم عاشوراء اور ہر ہفتے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ ان 10 دنوں کے روزے مستحب ہیں۔ تم ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے اور اس میں کیے جانے والے عمل کا ثواب 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل عشرہ ذو الحجہ میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو محروم نہیں رکھا۔ یوم عرفہ عشرہ ذو الحجہ کے فضائل میں 9واں دن عرفہ کا دن ہے۔ یہ عظیم دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ سیدنا عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو
عید بنا لیتے۔ انہوں نے دریافت کیا کون سی آیت؟ اس پر اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس دن نبی کریم پر وہ آیت نازل ہوئی ہم اس سے آگاہ ہیں، وہ جمعے کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ رب العزت نے اس 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور چند معلوم دنوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام دیں۔ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل میں بڑھ کر نہ کوئی عمل افضل ہے اور ناپسندیدہ، لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ سیدنا عمر اور سیدنا ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے اور لوگ بھی ان دنوں تکبیر پر تکبیر کہتے تھے، حتیٰ کہ منا تکبیروں سے گونج اٹھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہر وقت لازم ہے، لیکن رب کریم نے اپنی یاد کے لیے کچھ دنوں کو خاص طور پر مقرر فرمایا جو ان دنوں کی عظمت کو ثابت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن میں اچھا کام اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عمل سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ تکبیرات: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 2، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سنت کو اپنانے اور رواج دینے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔